ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا، تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں، بچے کا پیر زمین پہ لگتا ہے تو چیخ اٹھتے، کہتے ہیں وہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے، اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا، فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے. اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا. بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے. تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھ سے جواب، تجھے ہر سوال کا جواب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے. بڑے لوگ حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالی کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا، ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعہ تو ودا. آئے ہم آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کر. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں. فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا، رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتا. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے، لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں،
ایک دردناک آواز آئی, میٹھی ہے, دھیمی ہے, پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا, اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا, پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا. میرے کانوں میں آواز آئی, کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں. اے اللہ میں قابل نہیں, مجھ سے حساب نہ لینا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا. پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا, میں تجھے کیسے حساب دوں. پھر تڑپنے لگا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے, کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا, میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں. کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی, اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا. میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ, تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں, اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر اللہ تیری مدد کرے گا. فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو, میں بھی کرتا ہوں, اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے. کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی, کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے. کہتے ہیں لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائی چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا, زمین ہٹ جائے گی, ستارے بکھر جائیں گے, آج بہ جائیں گے سمندر. فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی, یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے, یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے. فرماتے ہیں میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا, اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی, اور میں نے کہا حضور اٹھیے. امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا, تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا, یہ کیا کر رہے ہو. امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار, ادھر آؤ بزرگ ہو, میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو, میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے, آؤ میرے لیے دعا کرو, اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے. کہا حضور نہ کریں. اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا, چل کر میرے لیے دعا. کہتے میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کہا اٹھا کہ. فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے, میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر. او بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے, سسکتے تھے. ابو علی ہیتی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ رگڑ کے کوئی بوڑھا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو حساب نہ لینا, اور اگر لینا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا, میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں. اقبال رو پڑے. اقبال کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ آخری ربائی ہے ڈاکٹر اقبال کی, آخری. اس کے بعد شاید اس نے کلام نے سیرت نگاروں کا خیال ہے. اقبال مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تو غنی ازہر دو عالم من فقیر, اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں, روز محشر عذر ہائے من پذیر. اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا محشر کے دن, اور اگر نہ کرنا ہوا اگر تمہیں بینن حسابم نہ گزیر, اگر ضرور ہی میرا حساب لینا ہے, اے اللہ اگر تو نے ضرور لینا ہے, اے اللہ اگر ضرور ہی لینا حساب, اول تو میرا عذر مان لینا, میری کمزوری پہ رحم کرنا, اے اللہ میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا, اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لیا. اے اللہ مجھے شرم آئے گی, میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا, ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا, تو کیسے عمل کما, ذرا اوجھل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, ذرا حضور کی آنکھوں سے اوجھل کر کے سائیڈ پہ کر کے لینا, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. حضرت ابو علی کہتے ہیں بابے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا. فرماتے میں گیا, میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے. فرماتے جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا, ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے, یہ تو محبوب سبحانی غوث سے سمدانی ہے, یہ تو وہ شخص ہے جو قدم لگائے تو اللہ ولایت عطا کرتا ہے. جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے,
मोइन मिल्लत व दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तन्हाई में बुला के कहने लगे मोइनुद्दीन सैयदजादा है, मोइनुद्दीन हुजूर के खानदान में पैदा हुआ है, मोइनुद्दीन से इसके पीर को बड़ी उम्मीदें थी, मोइनुद्दीन को रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा था, पर कुतुबुद्दीन यार मोइनुद्दीन तबलीग का हक नहीं अदा कर सका। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे हुजूर 90 लाख तो मुसलमान कर दिए, और क्या हक था? फरमाया नहीं, जब तू तहज्जुद की नमाज पढ़े ना बेटा अपने लिए दुआ मांगना तो खुदा से कहना मौला मेरे पीर की कोताहियां माफ कर। वो जिस एजाज का था वो काम नहीं कर, जो बड़े थे उनकी तो बातें बड़ी थी, ये जो हम छोटे आए हैं ना नए, टिकटें देते फिरते, टिकटें, बेनमाजी जाहिल अनपढ़ पीर टिकटें बांटता है लोगों को, तू भी बख्शा है, तू भी बख्शा है। वो 90 लाख लोगों को राय हक पर लगा के भी कहते थे नहीं, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक कोई शाही पल्ले नहीं, डटा हुआ खड़ा है मुसलमान, डटा हुआ। ये हिसाब सुने। किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, कहा हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए, फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजों ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं। कहा कौन सी हदीस? तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने नबी पाक से सुना है कयामत में सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा, सबसे पहले उलमा का। रब करीम फरमाएगा तुम्हारी दीन के नाम पर बड़ी मौजें थी, हमारे बड़े पोस्टर छपते थे, लाइनें बना के लोग तुम्हारे हाथ चूमते थे, लोग तुम्हारी घड़ी को भी चूमना अपने लिए सादत समझते थे। बताओ मेरे रसूल के नाम पर खाने वालों क्या करके आए हो? अमल बताओ, अमल। मौज बड़ी की ना तुमने, बताओ अमल। उलमा आलिम अर्ज करेगा ए अल्लाह मैं जगह जगह तेरे रसूल के दीन की बात करता था, मैं कुरान के दर्स देता था, मैं रातें बेदार रह के तैयारियां करता था, मैं जो बन सका किया। रब फरमाएगा नहीं, तूने तो इसलिए किया था कि लोग तुझे पीर साहब कहें, मौलाना साहब कहें, तेरे नारे लगाए तो लगे नहीं फिर तेरे नारे, फिर लोगों ने लंबे लंबे अलकाबात पुकारे नहीं तेरे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते पहला हिसाब उसका लेगा जो आलिम कहलाता था। रब पूछेगा तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बोलने की सलाहियत दी, अपने फजल से दी, बता क्या कमा के आया। हजरत अबू हुरैरा रोते कहते हैं मैं भी तो हदीसें सुनाता हूं, मैं भी तो आलिम हूं, मेरे पीछे भी तो लोग भागते हैं। लोगों बताओ अगर अल्लाह ने अबू हुरैरा से पूछा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह फरमाएगा उलमा के लिए बुखारी मुस्लिम है, इन्हें उठाओ और जहन्नम में डाल दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर किसी आलिम को सजा मिली तो सख्त सख्त आलिम को मिलेगी। दुआ फरमाए अल्लाह मेरे जैसे लोगों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए, और जो कहते हैं समझते हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने दूसरे नंबर पर सखी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया गया, मालदार। रब फरमाएगा बोल कुछ ऐसे भी थे जिनके पास शाम की रोटी नहीं थी, तुझे मैंने तेरी तिजोरी भर के तुझे दौलत अता की, तुझे विरासत में मैंने मुरब्बे दिए, जायदादें दी। बता वो कुछ वो थे सवेरे मजदूरी करने जाते थे, कमा के लाते थे, हजारों रुपया तेरे बैंक में पड़ा था, बता क्या किया तूने? ऐ अल्लाह मैंने मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए, 30 दिन अफ्तारियां पकाता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू सारा कुछ इसलिए करता था कि लोग तुझे सखी कहे। हाँ हाँ तेरा ऐलान हुआ मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो कितने पैसे दे रहा है, इसका वो देखो नाम लिखा हुआ है अस्पताल के एक कोने में कि ये वाला ब्लॉक फलां सेठ साहब ने बनाया, ये देखो लिखा हुआ है।
کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا تو لکھ دیا گیا، نعرے لگ گئے، اب جا دوڑ جا، اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے، ہاں بھائی تجھے طاقت دی، ہمت دی، بتا کہاں خرچ کی، کہاں؟ اے اللہ شہید ہی ہو گیا۔ فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جائے، تمغہ حسن کارکردگی ملے، سو مل گیا۔ میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے میرے لیے، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ بھائیو عذاب کڑا ہے، عذاب سخت ہے، حساب سخت ہے، اور جو حساب لینے والا ہے اس کو، میں نا تراویح ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک سورہ یاسین شروع کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ گئے، صفوں سے باہر آ گئے۔ ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر ہوتے تھے تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے، تو جب وہ قد بھی بڑا تھا، جلال بھی بڑا تھا، اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے، تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے جس نے کام نہیں لکھا وہ باہر نکل آئے۔ دو قسم کی چوٹ لگتی تھی، ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور دو تین چار ان کو کہا وہاں مرغے بن جاؤ، بڑی شرم آتی تھی۔ اور پھر جب وہ مارتے تھے تو اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی دن تکلیف رہتی تھی، بتایا نہیں جاتا تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے، اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے۔ سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے۔ تو یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو میں صف میں کھڑا تھا تو دو قطرے میرے بہہ گئے آنسو کے۔ مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے، میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے، اور بھائی رب بڑا کریم ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کرے، یہ تو اس کا کرم ہے۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا اسی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائیں۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتا ہے تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا۔ اس وقت کی فکر پیدا کریں، ٹینشن پیدا کریں۔ وقوع قیامت حق ہے، اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے، سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو۔ پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں۔ کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں، اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پیرا ہی لگا جائے، ایک دفعہ آئے تو صحیح۔ کوئی مٹی نہیں ڈالتا، بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں۔ اتنے اتنے موٹے سوراخ ہیں قبروں میں، آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں، سوراخ ہے۔ او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا۔ پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا، اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا، اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا، یہاں کوئی ہوا کرتا تھا، اب تو تم قصہ پارینہ، قصہ ماضی ہو گئے۔ حساب کا وقت قریب ہے، تم پر بڑا زور دیا ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا، اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا، قرآن پاک کو بھی ماننا۔ لیکن دو باتیں آپ کو زیادہ ملیں گی، ایک ایمان، اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر۔
آخرت کو مانو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے. جس کو پتہ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کی حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے. کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے، دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے. قیامت قائم ہونا ضروری ہے. اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں. جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے. قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی. ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، موج کر کے چلا گیا. ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا. اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں. نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتی. قیامت کا قائم ہونا حق ہے. اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی. جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا. قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہیں. وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چلاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں. حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا. اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو. یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. یہ اس کی مہربانی. اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے. لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے. فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے. 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے. اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا. فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہیں سارے. جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ غور فرمائیے گا بات پر. دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے. اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا مارے. جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے. اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا ہے. باز نہیں آتا انسان باز دھانے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں. جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا، دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے.
भाई तू तो कहता था मेरे चला। कहने लगा मैंने ही हुक्म दिया है कि जरा फट जा, मुझे ये जिंदा चाहिए। बाज रस्सी जल गई बाल। कहने लगा मैंने ही कहा है दरिया को कि ये मुझे जिंदा चाहिए, मेरे भागे हुए हैं तो इसलिए फटा है, तो आओ मेरे साथ दरिया क्रॉस करें। तो पता तो उनको भी था ना जितना तू रब बना हुआ है, पता तो था, सारे जानते थे। कहने लगे तू पहले क्रॉस कर, अगर तू बच गया तो हम भी पीछे आते हैं। अब चारों नाचार। एक रवायत तो ये है कि ये जब खुदाई का दावा करता था ना, तख्त पे बैठा होता था, तो एक दिन हजरत जिब्रील आए इसके पास इंसानी शक्ल में। तो कहने लगे मैं बड़ी दूर से आया हूं, तो एक मसला पूछना था। का पूछो। कहने लगे एक गुलाम था किसी बादशाह का, तो बादशाह ने उसे थोड़ी देर के लिए एक इलाके की सरबराही दे दी। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए हमें सरबराहियां मिलती हैं? क्यों जी? थोड़ी देर के लिए मिलती है ना। थोड़ी देर के लिए सरबराही दे दी एक गुलाम को। जरा बात को समझिए। हजरत जिब्रील पूछते हैं, कहते हैं सरबराही मिल गई। अब वो मालिक ही बन के बैठ गया है, वो बात ही नहीं सुनता। उसको थोड़ी देर के लिए बनाया था, वो तो खुदाई का दावा करने लगा है। आप बताएं उसका अंजाम क्या होना चाहिए, ये मसला पूछने आया हूं। तो फिरौन कहने लगा उसका अंजाम ये है कि उसे पानी में गोते दे दे के मार दे। अंजाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या अंजाम है? क्या अंजाम है जी? पानी में, अल्लाह अकबर, अपनी सजा तजवीज कर रहा है। उसकी सजा के उसे पानी में गोते दे दे के मारो जालिम को। उसे थोड़ी देर के लिए बनाया था और वो छा ही गया है, कब्जा ही कर गया है। हजरत जिब्रील कहने लगे जी आप लिख के दे देंगे? कहने लगा लाओ लिख देते हैं। लिखवा लिया। जनाब जिब्रील रुका लेके तशरीफ ले गए। अब जब फिरौन दरिया में आया ना, तो अल्लाह ने हुक्म दिया मिल जा। जब दरिया मिला चीखने लगा, तो हजरत जिब्रील आए, कहने लगे तेरा ही फतवा है, ये तेरी सजा ही है ना, हम भी बड़ी सजाएं तजवीज करते हैं। ये झूठा है जी, इसका तो फलाना इलाज होना चाहिए। तो अगर तू झूठ बोले तो ये फलाना बड़ा जावर है जी, इसके साथ इस तरह होना चाहिए। तो अगर तू ये काम करे तो जो सजा तू लोगों के लिए तजवीज कर रहा है, तो अपने बारे में भी सोच। अब जब गोते आए ना, आखिरी वक्त देखा वो फिरौन जो कहता था मेरी मर्जी से दरिया चलता है। अल्लामा साबी ने तफसीर साबी में लिखा है, तड़प के रोने लगा। जब ये मिजाज है, एक दफा ऊपर आता है आदमी, जब दरिया में जाता है, ऊपर आया तो चीखने, ओ मेरे हवारी, ओ खुदा का वास्ता मुझे बचाओ। कहने लगे तू तो कहता था मेरी मर्जी से चलता है। बेबसी है, तड़पता है, रोता है, रोता है। वारसा मान करी न वारसा दा, रब बेवारसा करके मारदा ही। तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मदद को नहीं पहुंचता। अब जब आखिरी गोता आया तो कहने लगा आमन्ना में रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा के रब को भी मान गया, हारून के रब को भी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब तेरा मानना काबिल कबूल है। उस वक्त मानना था जब तुझे मोहलत दी थी, जब तू जवान था। बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, जवान आदमी बीमारी का शिकार होता है तो कहता है या अल्लाह एक दफा सही कर दे, मैं सारी पढ़ा करूंगा, एक दफा ठीक कर दे, मैं मस्जिद में रहूंगा, मैं अगले साल इत्काफ भी करूंगा, मैं सारी तरावियां पढ़ूंगा। तो उस वक्त पढ़नी थी जब तुझे मोहलत दी थी, उस वक्त पढ़ना था जब अल्लाह ने तुझे आसानी दी, जिंदगी दी। अगला वक्त ये हाल एक का नहीं हुआ। नमरूद को देख ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहता था मैं रब हूं, आपने फरमाया रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। एक मौत का कैदी बुलाया, कहने लगा हाँ भाई कितने दिन रह गए थे फांसी में? कहने लगा जी परसों होनी थी। का जा तुझे आजाद किया, लो मैं भी जिंदगी देता हूं। एक बेगुनाह आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया, कहता मैं भी मारता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तू तो बेवकूफों जैसी दलीलें दे रहा है, चल इस तरह कर, मेरा रब सूरज मशरक से निकालता है, तू अगर रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अब दलील का जवाब कोई नहीं था तो कहने लगा पकड़ो और आग में डाल दो। अल्लाह के नबी को आग में डालने वाला, यहां एक मच्छर बैठा है, 400 साल हुकूमत की और खुदाई का दावा किया। यहां मच्छर बैठा था, छींक आई तो मच्छर अंदर चला गया। पहले दरबार का अदब यह था कि जो आए सजदा करे। अब उसके सर पे कोई चीज मारता था तो उसे सुकून होता था, मच्छर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग छोड़ता था। ओ भाई, ये इस धरती पे अल्लाह ने लोगों को नजारे दिखाए और हमें समझाने के लिए दिखाए, हमें तफक्कुर की, गौर की दावत दी कि देख लेना, अपने अमल को परखना,
تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں، جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں، یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے، بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں، جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے، اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو، اور 400 سال جوتے لگتے رہے۔ روتا تھا جو آدمی آتا تھا، منتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی۔ پاگلوں جیسی زندگی گزاری، پاگلوں جیسی سخت۔ وہ تو حساب، وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی۔ یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں، معاذ اللہ، نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں۔ یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے۔ میرے بھائی، جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں۔ جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اچھے کام بھی کیے تھے۔ قرآن پاک پر زیر زبریں آراب حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ ساری خوبیاں اپنی جگہ پر، ظالم بہت بڑا تھا۔ کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کرنی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا، اس کو لے جاؤ، 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ۔ توتی بولتا ہے نا اقتدار، جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا، وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے ہو اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں، مجھے مانو۔ جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا، جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے۔ جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے۔ جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا، اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ، وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں، جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے۔ اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے۔ جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں مطلق العنان ہوں۔ جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہونا، مذاق اڑاتے ہیں۔ تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شاید کبھی بیمار نہیں ہونا۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز، جی اس کا پہلے کوئی پیغام، وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے، لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا؟ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی۔ جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر، کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی۔
جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل ہو، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا، اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا، اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی۔ جانور، کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا۔ او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا۔ دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے۔ حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا، دو چار قریبیوں کو بلایا، پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار نوتی تو پتہ ہوتا ہے سارا۔ بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا ہو۔ کیوں بھائی، عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں، رات کو دفنانا۔ ٹھیک ہے، رات کو دفنا دیں گے۔ پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا۔ کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم، تو تیری قبر میں کہا دے وجہ؟ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے۔ جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈالا ہے۔ نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا۔ ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے۔ اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں۔ دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے، اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما، اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما، ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے۔ میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں، مجبوراً لیا ہے، مجبوراً مر رہا تھا تو آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے۔ اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے۔ کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کیا کہاں تو الجھ گیا تھا؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے،
کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک۔ قوم لوط پہ عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے۔ حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے، اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں کہا؟ ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے اب تو ہمارا نعت کا بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دی؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن میں نے، یہ درد ہے، میں نے گجرے والا کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، حاصل ہے، اور سامنے عورتیں بھی ہے، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش میں فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانے تو جو قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ پھر پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ پڑھو کیا بارک اللہ فی اہلکا و مالکا، کہا کرو اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرمائے اور تیری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، اور اگر اللہ خیر فرمائے کسی عالم نے کہہ دیا ہے تو آپ اس طرح کر کے اس کا غلط مفہوم نہ لے۔ کسی قاری صاحب نے، اور قاری صاحب کو شوق کوئی نہیں ہوتا پیسے اکٹھے کرنے کا، وہ تو کمیٹی والے کہتے ہیں نہ اکٹھے کیے تو چھٹی کرا دینی ہے، اس لیے وہ اکٹھے کر لیتے ہیں بیچارے کئی دفعہ اسپیکر کھول کے۔ تو اب وہ جو سن رہا ہے اس کا بھی پریشر بڑا ہوا ہے، کہتا ہے سون ہی نہیں دیتا پہ بہن۔ تو بارک اللہ فی اہلکا و مالکا، اللہ تیرے اہل میں بھی برکت کرے، اللہ تیرے مال میں بھی۔ یعنی جب بھی تمہیں کوئی ہدیہ دے تو اس کے مال کے لیے بھی دعا کرو اور اس کی اولاد کے لیے بھی دعا کرو، یہ حضور نے ہمیں سکھایا۔ قرض ایک سیاپی پہ بڑا چڑھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے قرضہ بڑا چڑھ گیا، فرمانے لگے تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں جو ہمیں نبی پاک نے سکھائی ہے؟ فرمایا اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تمہارے قرضے کا بندوبست فرما دے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں اور پڑھنی پڑتی ہیں، یاد کرنی پڑتی ہیں، اور ہم ہیں تعویذ پہ لگے ہوئے کہ کچھ لکھ کے دے دے تاکہ باندھ لو۔ دعا سکھائی نبی پاک میں، کیا فرمایا اللہم وقفنی بحلالکا عن حرامکا واغننی بفضلکا عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے کفایت کرنے والا رزق عطا فرما اور مجھے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔
یعنی اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کا محتاج نہ کھائے، مجھے اپنا محتاج فرمایا یہ دعا پڑھو ادائے قرض کے لیے، ادائے قرض کے لیے یہ دعا پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تمہیں اللہ اس سے نجات عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں غصے کی دعا بھی بتائی ہے۔ ایسے میرے خیال میں لوگوں کو غصہ نہیں آتا، آج کل غصہ نہیں آتا، لوگوں میں تکبر آ گیا ہے، اپنے سے چھوٹے پہ غصہ آتا ہے، اپنے سے تگڑے پہ کیوں نہیں آتا؟ جس آدمی نے گلی پہ خیرات مانگنے والے پہ غصہ کیا وہ ایس ایچ او صاحب پہ کیوں نہیں کرتا؟ غصہ تو غصہ ہے نا، سب پہ ہونا چاہیے، لیکن بڑا سمجھدار غصہ ہے۔ غریب آدمی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، امیر آتا ہے تو غصہ نکل جاتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں لوگوں کو غصہ، اگر تجھے غصہ آتا ہے تو مار دیوار کے ساتھ ٹکر تیرے غصے کی سمجھ آئے۔ یہ کس قسم کا غصہ ہے جو غریب پہ ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تو خدا را خیال پر غریبوں کے حق میں بڑا غصہ، مجبوروں کے حق میں بڑا غصہ، ماتحتوں پر۔ اور اگر چودھری صاحب آ جائے تو پھر بہانہ بنا لیتے، کہتے غصہ تو مجھے بڑا ہے سی، پھر میں کیا میرے گھر آیا ہے، پھر بہانہ بنا لیا۔ ایسے نہیں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بخاری میں، فرمایا جب غصہ آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان، آتی ہے نا دعا ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، جب غصہ آئے تو یہ والی دعا پڑھ لیا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کو چھینک آئے نا تو چھینک آنے والے کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ چھینک آئے اس نے کیا کہنا ہے؟ یاد ہو جائے گا، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جو سنے اس نے کہنا یرحمک اللہ، کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کر، یہ پڑھنا ہے۔ اس حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریا کے کنارے کھڑے تھے، کشتی سے اترے تھے ابھی اور وہیں کھڑے تھے، تو ایک آدمی دو چار لوگ کشتی میں کنارے سے آپ کے پاس سے گزرے تو ایک کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب سنت ہے کہ جواب دو یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرما، جو آتے نہ تھا لیکن وہ کشتی تیزی سے گزر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملاح کو بلایا، فرمانے لگے اس کشتی کا پیچھا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا سواریاں بیٹھیں گی تو جاؤں گا۔ اس زمانے میں جو پوری کشتی کا ایک سائیڈ کا کرایہ تھا وہ 5 دینار تھا۔ فرمانے لگے تو نہ اس طرح کر، اسپیشل مجھے لے جا بٹھا کے۔ کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار لوں گا۔ فرمایا 20 ہی دوں گا۔ اس کشتی کا پیچھا کیا اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی نا اس سے جا کے یرحمک اللہ کہا، اس نے جواب میں جزاک اللہ کہا، تو آپ فرمانے لگے میرا کام ہو گیا، واپس چل۔ ملا دنیا دار تھا، وہ سوچنے لگا، پہلے تو اس نے سوچا میرا کیا ہے، 20 دینار تو ان کے گئے ہیں، لیکن جب اترنے لگے نا تو 20 دینار دیے یا 20 درہم دیے، تو وہ کہنے لگا حضرت جی صرف ایک لفظ کہنے کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا۔ فرمایا لفظ کہنے کے لیے نہیں، اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کر دیتی، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے۔ کس طرح کا خوبصورت انداز سکھایا۔ دیکھیے ایک حدیث ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے یا کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو، تمہیں کبھی وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ کیسی خوبصورت دعا ہے۔